حاملہ عورت کو آدمی کھیتوں میں کیوں لے گیا، جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک حاملہ عورت جو اپنا پیٹ پکڑ کر ڈرتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک نوجوان لگا تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتی گرتی بھاگتی ہوئی اپنی جان بچا کر وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ نوجوان تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری عزت کو داغدار کیا ہے، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ حاملہ عورت اب گھبرا چکی تھی۔ ایک وہ حاملہ تھی اور دوسرا تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ اب اس کا بلڈ پریشر بھی لو ہو رہا تھا۔ اچانک حاملہ عورت کے پیچھے جو نوجوان بھاگ رہا تھا، اسے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ وہ اس عورت کو پکڑ لے۔ نہ جانے اس نے کیا کیا اور یہ اس کا کیا لگتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے باغ میں آ پہنچی۔ وہاں پر ایک آدمی مالٹوں کے باغ کی گوڈی کر رہا تھا۔ وہی حاملہ عورت جو اس نوجوان سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، بھاگتے بھاگتے اس مالی کے پاس آ جاتی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ مالی اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کہ اچانک اسے ہو کیا گیا اور یہ کون ہے۔ وہ کہتی ہے، بس کرو، دیر مت کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے بچا لو۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ وہ کہاں آ پھنسی ہے۔ وہ آدمی اسے جوار کے کھیت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہی نوجوان جو اس حاملہ عورت کا پیچھا کر رہا تھا، بھاگتے بھاگتے اسی مالٹوں کے باغ میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر وہی مالی جو پودوں کی گوڈی کر رہا تھا، وہ اس کے پاس آتا ہے، تم نے یہاں حاملہ عورت کو تو نہیں دیکھا؟ آدمی کہتا ہے، نہیں، میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ بھلا عورتوں کا یہاں کیا کام؟ یہاں ویران کھیتوں میں عورتیں کیا کر رہی ہوں گی بھلا؟ خیر تو ہے تمہیں؟ وہ کافی اچھی خاصی سنا کر اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی مالی جو پہلے باغ کی گوڈی کر رہا تھا اور اس حاملہ عورت کو کھیتوں میں لے کر گیا تھا، وہ اب اسے نکال کر باہر لے آتا ہے۔ حاملہ عورت بیچاری ڈری ہوئی تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی اور وہ کیوں بھاگ رہی تھی۔ ادھر وہ نوجوان بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوار کے کھیت کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ مالی کے ساتھ وہ عورت کھڑی ہے اور اسی نے ہی اسے کہیں چھپایا تھا۔ ادھر وہ عورت کہہ رہی تھی، خدا کے لیے آپ میری مدد کریں، میرا شوہر سمجھتا ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہے، لیکن میں قسم اٹھاتی ہوں میں نے آج تک کسی غیر محرم کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا۔ یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن نہ جانے وہ کیوں مجھے غلط سمجھتا ہے۔ ابھی وہ دونوں وہاں پر باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ نوجوان وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے۔ وہ آدمی اسے روکتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتا کہ تم کون ہو؟ تم میری بیوی کے ساتھ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ اسے کہاں چھپایا تھا؟ اسی دوران وہ آدمی اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ کچھ تو شرم کرو، یہ میری بہنوں جیسی ہے، کیا الزام لگا رہے ہو اس پر؟ یہ بچہ تمہارا ہی ہے، ایسے کیسے اپنی نیک بیوی پر الزام لگا سکتے ہو؟ اگر یہ بدکار ہوتی تو تمہارے ساتھ کبھی نہ رہتی۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ تمہاری وفادار بیوی ہے، بنا دیکھے کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے غلط سمجھ ہی چکے ہو تو میرے کردار کو تو داغدار کر ہی دیا ہے، تو مجھے طلاق دے دو۔ اب میں مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ بچہ تو میرا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ بھاگ رہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ مالی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے شوہر کو نصیحت حاصل ہوئی اور اس کی آنکھیں کھلیں۔ جب تک کسی کو غلط کرتے دیکھ نہ لو، تب تک اس پر الزام مت لگاؤ۔ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک تنقید یا الزام کا ایک لفظ کسی کی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہو، لہٰذا احتیاط کیا کریں۔